بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ شہادت حضرت علی اکبر۔ جب اہل بیت نبوت کے افراد کے علاوہ باقی افراد ایک ایک کر کے شہادت کا جام نوش کر گئے تو بنی ہاشم اور خاندان نبوت میں سے سب سے پہلے امام علی مقام کے سامنے آپ کے لخت جگر، نور نظر، شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اکبر کھڑے ہوئے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے ایک محبت بری نگاہ اپنے فرزند پہ ڈالی اور فرمایا، بیٹے میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطاں ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹے تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مجھے شہید کرنے کے بعد پھر یہ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتا، بہشت بری میں نانا جان کے پاس پہنچا دیں۔ لاڈلا بیٹا جس کی کبھی کوئی خواہش ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی ہو، مگر آج تو یہی گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دوں تو کس طرح اور نہ دوں تو کیسے روکوں؟ جب بیٹے کا اصرار بڑھا تو حضرت امام علی مقام کو چاروں ناچار اجازت دینی ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دست مبارک سے لگایا، فولادی ٹوپی اپنے ہاتھ سے سر پر رکھی، کمر پر پٹا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھی بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبائے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روئے تاباں حبیب کبریا کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ اسد اللہ الہی شیر نے دشمنوں کی صف کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری چمکائی اور یہ رجز پڑھنا شروع کیا، اے یزیدیو جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہے، اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں، خدا کی قسم ابن زیاد ہم پر حکومت نہ کر سکے گا، تم دیکھو گے کہ آج میں اپنے باپ کا کیسے دفاع کرتا ہوں۔ شہزادہ علی وقار نے جس وقت یہ رجز پڑھی تو لگا کہ میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا، پر یزیدی فوج کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، انہوں نے کوئی اثر نہ لیا۔ حضرت علی اکبر نے پھر فرمایا، اے ظالمو، اگر تم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہے اسے میدان میں بھیجو، اور اسد اللہ دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، اور کس کے دل میں تاب تھی کہ تنہا اس شیر کے آگے آتا؟ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کے دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر پھٹتا چلا گیا اور ایک وار میں کئی نوجوانوں کو گرا دیا، کبھی لشکر کی دائیں جانب پر لپکتے تو اسے منتشر کر دیا،
اور کبھی پلٹ کر فوج کی دوسری جانب پر جھپٹے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ اگرچہ جسم پر بیسیوں زخم لگے مگر لڑائی سے ہاتھ نہ روکا۔ لڑتے لڑتے جب پیاس کی شدت نے نڈال کر دیا تو پانی کا ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے آئے اور عرض کیا، بابا جان، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے جان، پانی تو میسر نہیں ہے لیکن میں اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کی سوکھی ہوئی زبان چوسی اور پھر میدان میں جا پہنچے اور پکارا، کوئی ہے جو میرے سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے، ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی دفعہ للکارا اور جب تم میں سے کوئی نہ گیا تو وہ خود آگے بڑھ کے آیا اور حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں بھی وہ تم کو للکار رہا ہے مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ شرم کرو اپنے دعوی شجاعت پر، اگر غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر کے سر کاٹ کے لے آ۔ تم نے یہ کام سر انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں عبداللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری لے کے دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہانے کو دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیغمبر پر نیزے سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنرمندی سے اس کے وار کو بیکار کرتے ہوئے اسے سینے پر نیزے سے ایسے وار کیا کہ نیزہ اس کی پیٹھ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو رونٹ ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادے پر ٹوٹ پڑا، مگر حضرت علی اکبر نے جلد ہی اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا اور پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ ہاشمی شیر کے مقابلے میں آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو ہزاروں سوار کے ساتھ ایک بار حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ بھی برابر جوابی حملہ کرتے رہے مگر نیزہ اور تلواروں کے لگاتار ضربوں سے آپ کا تن نازنین زخموں سے چور ہو گیا۔ ایک نیزہ آپ کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا تھا۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کی زین سے گرتے ہوئے آواز دی، بابا جان مجھے سنبھالیں۔ حضرت امام حسین بے ساختہ دوڑ پڑے۔ اپنے پیارے بیٹے کے پاس پہنچے تو علی اکبر نے عجیب انداز میں باپ کو تکتے ہوئے عرض کی، ابا جان، اگر آپ یہ نیزے کا پھل
جسم سے نکال دے تو میں پھر ایک بار میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا بیٹا کثرت سے زخم کھائے ہونے کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے جو کہ حسن و جمال اور رعنائی اور زیبائی کا پیکر ہے کو اپنی گود میں لے لیا۔ دیکھا تو نازوں پلا بیٹا سر سے پاؤں تک زخموں سے چور ہے۔ حضرت امام حسین نے ہمت کر کے نیزے کا پھل علی اکبر کے جسم سے نکالا تو خون کا فوارہ ابل پڑا اور لاڈلے بیٹے کی روح باپ کے سامنے ہی کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس واقعے کے وقت امام علی مقام کی عمر شریف 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی۔ اس وقت تک آپ کے سر اور ریش مبارک کا ایک بھی بال سفید نہ تھا۔ اپنے ہاتھوں جوان بیٹے کی ایسی پردرد شہادت دیکھنا اس قدر المناک ثابت ہوا کہ میدان جنگ سے خیموں تک لاش اٹھا کر لانے کے اس مختصر وقفے میں آپ کے سر اور ریش مبارک کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسکین و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔